پھر بھی ہمارے ہاں سارے پاکستانی ہیں. آج کل دنیا میں اور کہیں جنگ نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. کبھی سوچا ہے ایران کی جنگ بھی محدود جنگ ہے, ہمارے ملک میں مسلسل جنگ ہے. بلوچستان میں جنگ ہے, پختونخوا میں جنگ ہے, کشمیر میں جنگ ہے. پہلے پی ٹی آئی سے جنگ تھی, پنجاب میں بھی جنگ تھی, اس سے پہلے کراچی میں جنگ تھی, سندھیوں سے جنگ تھی. ہمارا ملک تو جب سے بنا ہے جنگ پہ ہے, اپنوں سے جنگ میں ہے. اور جن سے کوئی دشمن ملک ہمیں نہیں مار رہا ہے, ہم اپنوں کے ہاتھوں مر رہے ہیں. جن کو ہم نے کہا ہماری حفاظت کرو وہ ہمیں ٹھوک رہے ہیں. جس کو ہم نے حلف لیا کہ قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تمہیں ہم بندوق دے رہے ہیں, یہ بندوق ہمارے اوپر نہیں ہمارے دشمن پہ چلنی ہے, وہ نہیں ہوگی. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ 12 سیٹیں ہیں. ایک مطالبے سے اٹھنے والی تحریک 12 سیٹوں کے پیچھے 112 لوگ مار دیے ہیں. اور ایک کم وقت 12 سیٹوں کے پیچھے کون سے سونے کے کام ہیں, کون سے ذخائر ہیں, کون سے جزائر ہیں جو تم 12 سیٹوں کے لیے زندہ اور جاگتی انسانیت اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو مار رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ غیرت مر گئی ہے یا خون میں یہودیوں کی نسل آ گئی ہے؟ کیوں مسلمانوں کو قتل کرتے ہو؟ ایک مسلمان کے خون کی حرمت جب تک وہ کلمے کا مرتد نہ ہو جائے اتنی بڑی حرمت ہے کہ کعبے سے بڑھ کر حرمت ہے. کسی ابھی لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ تو معاویہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جھگڑا ہوا, وہ جناب یزید اور حسین کا جھگڑا ہوا, دونوں طرف مسلمان تھے, تو میں نے کب فتویٰ جاری کیا دونوں جنت میں جائیں گے؟ ایک ضرور ان میں جہنم میں جائے گا. وہ کون جائے گا؟ وہ فیصلہ خدا کرے گا. بڑی بات کہہ دی ہے کر پانے والی. چلو سیاہ اور سنی دونوں روتے رہے, ہم تو ہے وہاں بھی. ہمارے نزدیک تو جو خدا نے کہا وہ سچا, جو رسول نے کہا وہ سچا. جب جب مسلمان آپس میں لڑا ہے ان میں ایک گروہ ضرور جہنم میں جائے گا. یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, نبی نے بتایا ہے اس تعلیمات پہ جو اللہ نے تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق آپ کو پڑھنا ہے. لہذا پاکستان میں بھی جو مر رہے ہیں, یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ایسی جاہلیت تو شاید عرب میں بھی نہیں تھی. 12 سیٹوں کے لیے 200 بندہ مار دیا, 150 بندہ مار دیا. وہ اس کے پیچھے کیا لگا ہے 12 کے پیچھے؟ وہ صرف یہ کہتے ہیں 12 ادھر سے نہیں لاؤ, ادھر سے لے لو, ہمارے صوبے سے لے لو. اچھا یہ اتنے بددیانت حکمران تم پر مسلط ہیں. یہ پہلے تو 8 فروری کو یہ ان کا تو حکومت کرنا ہی حرام ہے, ان کا کھانا پینا حرام ہے, ان کے تنخواہیں وظائف حرام ہے, ان کو ملنے والے بجٹ حرام ہے. ان کی نسلیں جو اس دور میں جن کی اولاد پیدا ہوئی ہے اور وہ اسمبلیوں میں ہے, رب کعبہ کی قسم ہے وہ حرام کی اولاد ہے. کیونکہ کائنات کے امام نے فرمایا تھا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لک. جس کی غذا حرام کی, جس کا پینا حرام کا, جس کا کھانا حرام کا, میں ان کو کیسے قبول کروں گا جنت کے لیے, بخشش کے لیے؟ اور جس کی جنت کا مزدہ رب نے, رب کے حبیب نے دنیا میں سنا دیا, گویا اس کو دنیا میں بھی بے برکت اور بے امن کر دیا, اور آخرت تو جہنم ہے ہی ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں کشمیریوں کا خون بہا رہے ہیں؟ مجھے کل کشمیر کے بہت بڑے, میرا نمبر تو نہیں تھا, کہیں میسنجر پہ لگا رہا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولانا صاحب ہم آپ کا ہر موضوع پہ خطاب سنتے ہیں, اللہ کی قسم مجھے آپ کے امیر پہ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ نے کیا بگاڑا ہے پاکستان کا؟ کبھی سوچو تو صحیح, کیوں مارا ہے ان کو؟ پھر بڑھ کے مارتے ہو, ہم جناب یہ کر دیں گے, اور مولوی کھڑے کر لیتے ہو سرکاری میراثی. ایسے مجہول مولویوں نے عباسیوں کی خلافت ختم کرا دی, مغلوں کو تباہ کروا دیا, ایسے مولویوں نے فاطمیوں کو ختم کروا دیا, ایسے مولویوں نے عثمانیوں کو ختم کروا دیا. اور تم نے کون سا رب سے پرمیشن لی ہے کہ ہم جو بھی کریں حلال ہے؟ ایسے مولویوں کو جو اس وقت اس خون خرابے کی حمایت کر رہے ہیں, یہ ظالم نہ ہوتے, یہ پاکستانی بے ضمیر نہ ہوتے, ایسے مولویوں کو ایسے پکڑ کے ہوئے لٹکایا ہوا ہوتا جو خون خرابے کی. یہ فتنے ہیں, یہ امت کے دشمن ہے, مولوی نہیں ہے, یہ پیٹ کے پجاری ہے, یہ مولوی نہیں ہے. اس طرح مجھے تکلیف ہوئی کہ یار ہم مر رہے ہیں اور آپ ادھر جمعے پڑھا رہے ہو, آپ کے ہر موضوع پہ انہوں نے مجھے تانا دیا کہ عمران کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے آپ کا بیان ہو ہی آتا ہے, ہم نے پاکستان کا کیا بگاڑا ہے جو ہم پر اس طرح بمباری کر رہے ہیں. اور انہوں نے نام لیا 2-4 مولویوں کا کہ ان لوگوں نے کتوں کو چھوڑا ہوا ہے, یہ حلال کے فتوے دے رہے ہیں ہمارے خون کے. کیوں پاکستانی سوچتے نہیں ہو؟ اور اسی لیے تمہارا وزیر داخلہ رات کو کہہ رہا تھا یہ نظام کولیپس کر گیا ہے. کولیپس نہیں بیٹا, یہاں کے کاکروچ اٹھے تو تمہاری لاشیں کریلوں پہ لٹکی ہوں گی, خمینی نے جیسے لٹکا دیا. لیکن ان کاکروچوں میں, ان بے ضمیروں میں ضمیر تو آئے. ان سب کو نون لیگ نے حرام کھلایا ہے, حرام کھلایا ہے, سود لے لے کے
کھلایا ہے، اور سود خور غیرت مند نہیں ہوتے۔ اور اگر غیرت ثابت کرنی ہے تو اب بھی موقع ہے کہ یہ بھاگنے والے ہیں جو کہتے ہیں نظام نکارا ہو گیا ہے، اب یہ تمہارے سر پہ ہے کہ یہ بھاگتے ہیں جو تمہاری گرفت میں آتے ہیں۔